خواتین و حضرات کی خدمت میں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج کے ولاگ میں ہم ایک بین الاقوامی تنازع کی بات کریں گے جو اس وقت سویڈن اور امریکہ کے درمیان شدید کشیدگی کا جو ہے وہ باعث بن رہا ہے، بلکہ دیگر یورپی ممالک کے بھی امریکہ کے ساتھ اس حوالے سے کچھ جو ہے وہ کانفلکٹ جاری ہے۔ اور یہ نہ صرف سفارتی تعلقات بلکہ اصولوں، اقدار اور آزادی کے درمیان ایک براہ راست تصادم ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ اہم واقعہ ہے۔ یہاں پہ سویڈش پریس پہ اس حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، تبصرے شائع ہو رہے ہیں، خبریں جو ہیں وہ اس حوالے سے جاری ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حال ہی میں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں جو امریکی سفارت خانہ ہے، انہوں نے اسٹاک ہوم سٹی کونسل یعنی اسٹاک ہوم استاد جو کہ یہاں کے بلدیہ ہے دارالحکومت کی، ان کو ایک باضابطہ طور پہ خط لکھا ہے اور جس میں ان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ جو ڈائیورسٹی ایکویلٹی اینڈ انکلوژن DEI اس کے حوالے سے جو ان کی پالیسی ہے ان کو وہ ترک کرے۔ یعنی یہ بنیادی طور پہ پالیسی ہے جو ان یورپی ممالک میں ہے جو جنس، نسل یا معذوری کی بنیاد پہ امتیازی سلوک کے خلاف ہے۔ اور امریکہ میں جو صدر ٹرمپ آئے ہیں انہوں نے آنے کے بعد ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس کو ختم کر دیا۔ تو اب یہ جو سفارت خانہ ہے، امریکی سفارت خانہ، یہ چاہتا ہے کہ جو اسٹاک ہوم استاد کی جو کمپنیاں یا اسٹاک ہوم استاد خود جو سفارت خانے کے ساتھ مختلف معاملات میں جو وہ ڈیلنگ کرتے ہیں، جیسے پانی مہیا کرنا یا وہاں سے جو گاربیج وغیرہ اٹھانا یا ان کی باقی سروسز کنسٹرکشن کے حوالے سے جو بھی، ان سب میں جو کمپنیاں یا اسٹاک ہوم سٹی کونسل جو ان کے ساتھ کرتی ہے وہ ان کو یقین دلائے کہ وہ DEI یعنی مساوات اور تنوع اور یہ جو کہتے ہیں یہ پالیسی جو ہے وہ ترک کر رہی ہے۔ اور اس حوالے سے جو امریکن سفارت خانہ جو ہے وہ سٹی کونسل کے ساتھ اس قسم کا جو ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے، اور جس کی بنا پہ جو سپلائرز ہوں جو کہ سفارت خانے کو چیزیں سپلائی کریں اور شراکت داری جو ان کے ساتھ کریں، کوپریشن کریں یا ڈیلنگز ہو، وہ سب اس چیز پہ جو ہے وہ اس چیز کا وہ ان کو یقین دلائیں کہ وہ اس کو ترک کر رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے جو اسٹاک ہوم سٹی کونسل ہے یعنی اسٹاک ہوم استاد ہے جو بلدیہ عظمیٰ ہے دارالحکومت کی، ان کا جو سٹی پلاننگ آفس ہے جو کنسٹرکشن سے متعلقہ یہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے نہ صرف اس کو مسترد کیا ہے بلکہ اس کو انتہائی عجیب قرار دیا ہے۔ اور اس حوالے سے اسٹاک ہوم جو استاد ہے وہاں پہ سوشل ڈیموکریٹ کے جو مقامی سیاستدان ہیں جان ویلس سکوگ، انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اور انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ یہ مطالبہ ہماری بنیادی اقدار کے منافی ہے اور ہم اس پر کبھی دستخط نہیں کریں گے۔ یعنی ہم سفارت خانے کی اس چیز پہ کبھی دستخط نہیں کریں گے اور کبھی ہم یہ چیز نہیں مانیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر امریکی سفارت خانہ سٹی کونسل کے ساتھ تعاون ختم کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ کر دے، لیکن اس صورت میں سفارت خانے کو اپنے عمارت کے لیے جو ضرورت ہوگی اس کی فارغ رینوویشن کے لیے یا باقی چیزوں کے لیے، تو انہوں نے اگر کسی قسم کی اسٹاک ہوم استاد سے سٹی کونسل منظوری لینا ہوئی تو وہ ان کو پھر منظوری نہیں ملے گی، کیونکہ سٹی کونسل ان تمام چیزوں کو دیکھتی ہے۔ اب جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اس تنازع کی جو جڑیں ہیں وہ جو موجودہ امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے اقتدار کے آنے کے بعد انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا جو جنوری میں جاری کیا گیا، اور جس کے تحت امریکی وفاقی پروگرام کو پابند کیا گیا کہ وہ ان تمام اداروں اور شراکت داروں کو جو ہے وہ یہ پابند کریں، اور امریکی سفارت خانوں کو بھی یہ ہدایت کی گئی کہ وہ تمام قسم کے جو ادارے جن کے ساتھ ان کا تعلق ہو ان کو تحریری طور پر ان سے یقین دہانی کرائیں کہ یہ جو ڈائیورسٹی ایکویلٹی اینڈ انکلوژن DEI اس پالیسی کو وہ ترک کر رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے جو ہے وہ نہ صرف سویڈن بلکہ یورپ میں اس حوالے سے کافی جو ہے وہ اس پہ رد عمل آیا ہے، اور یہ رد عمل جو ہے پیرس میں امریکی سفارت خانے نے بھی اس قسم کا جو ہے وہ خطوط وہاں پہ لکھے ہیں جو پیرس کی سٹی کونسل ہے، اور اسی طرح جو میڈرڈ اور اسپین میں بھی اس طرح سے ہوا ہے۔ اب اس حوالے سے جو سویڈن کی جو مساوات کی وزیر ہیں نینا لارسن، انہوں نے کہا جی کہ سویڈش قانون کے تحت جو کمپنیاں یہاں پہ کام کر رہی ہیں وہ مساوات یعنی صنفی مساوات یعنی جینڈر ایکویلٹی، نسل یا معذوری کی بنیاد پہ کسی قسم کے بھی امتیاز کے خلاف کام کرنے کی پابند ہے۔ یعنی کسی کے ساتھ بھی اگر ان اداروں میں
نسل کی بنیاد پہ یا معذوری کی بنیاد پہ یا جینڈر کی بنیاد پہ یا کسی اور طرح سے اگر امتیازی سلوک کیا گیا ہو تو وہ خلاف قانون ہے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ جو غیر ملکی یہاں پہ جو لوگ ہیں یا ادارے ہیں یا جو کام کرتے ہیں ان کو بھی سویڈش قوانین کا احترام کرنا ہے، وہ ان پہ بھی جو ہے وہ لاگو ہوتے ہیں۔ اب امریکی سفارت خانے نے جو مطالبہ کیا ہے اسٹاکہولم سٹی کونسل سے، اس کے جواب میں سٹی کونسل یعنی اسٹاکہولم استاد کے جو اپوزیشن کے وہاں پہ ہیں ممبر ماڈریٹ پارٹی کے کرسٹوفر، انہوں نے کہا جی کہ ایسے کریں کہ سویڈش سفارت خانے کا پانی، گرم پانی ٹھنڈا پانی بند کر دیں، اور وہاں سے جو ان کا آپ نے گاربیج کوڑا کرکٹ اٹھانا ہے وہ بھی بند کر دیے، اور ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی جو ہے وہ تعاون نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے پھر جب پوچھا گیا جو سٹی کونسل میں جن کی حکومت ہے سوشل ڈیموکریٹ کی، اور جو اس حوالے کو جو ڈیل کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہم جو ہے وہ ایسا تو نہیں کریں گے، لیکن ہم ملاقات کے لیے ان کو بلانا چاہیے۔ یہ بھی ایک تجویز آئی، تو جس پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ ظاہر سویڈش حکومت کی منظوری کے بغیر نہیں بلا سکتے، یعنی وزارت خارجہ سے بات کر سکتے ہیں، وزارت خارجہ امریکن سفارت خانے کو کہے اور پھر وہ اس میں نیگوسیشن کرے۔ اب یہ صورتحال بڑی جو ہے وہ ایک مشکل ہو گئی ہے۔ ایک طرف صدر ٹرمپ کا ایگزیکٹو آرڈر ہے، اس نے اپنے اداروں کو اور سفارت خانوں کو اس حوالے سے کہا ہے۔ اب امریکہ میں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو سفارت خانے جب دوسرے ملکوں میں ہیں، سفارت خانے کے اندر تو چلو وہ اس پہ عمل کریں، لیکن جب ان کی ڈیلنگ ہوگی دوسرے لوگوں سے، دوسرے اداروں سے جن ممالک میں ہیں، اگر انہوں نے کنسٹرکشن کروانی ہے، کچھ کروانا ہے، تو وہاں یہ سپلائر جو ہیں تو وہ اس ملک کے قانون کے پابند ہیں۔ اب سویڈن کا قانون جو ہے وہ صدر ٹرمپ کے قانون کے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح کی جو ہے وہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور اس میں اہم سوال یہ ہے کہ اس طرح کی جو پالیسیاں ہیں یہ واقعی جو امتیازی قوانین کے خاتمے پر ہیں، کیا یہ جو ہے وہ سیاسی شعور پیدا کریں گی، یا یہ جو ہے وہ دنیا میں مزید جو ہے وہ کانفلکٹس کو جنم دیں گی؟ تو یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال جو ہے وہ یہاں پہ پیدا ہو رہی ہے۔ اور یہ صرف ایک ایگزیکٹو آرڈر نہیں ہے، بلکہ یہ جو خط ہے یا جو سفارت خانے نے جو معاہدے کے حوالے سے لکھا ہے، یہ ایک بین الاقوامی سطح پہ جو اقدار اور خود مختاری ہے، اور دوسرے ملکوں کے جو قوانین ہیں ان کے احترام کا مسئلہ ہے، دوسرے ملکوں کے اندرونی نظام میں مداخلت کا مسئلہ ہے، ان کے اصولوں پہ نظر انداز ہونے کا مسئلہ ہے۔ تو اس حوالے سے ناظرین سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں؟ کیا جو سویڈش حکومت ہے یا سٹی کونسل ہے، اس کو امریکی سفارت خانے کی ان مطالبات کو مان لینا چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سٹی کونسل ہے وہ جن اصولوں پہ کھڑی ہے، کیا انہیں ان اصولوں پہ کھڑا ہونا چاہیے؟ اور اس جو تنازع کا آپ کے خیال میں ممکنہ حل کیا ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔